مولائے کل، جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ رب العزت جل جلالہ اور مان والہ کا بے حد شکر احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ شب برات جیسی مقدس مبارک اور مغفرتوں و رحمتوں سے بھرپور موقع عنایت فرمایا۔ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ناچیز بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں، اور یہ رات جو مغفرت عطا کرنے والی رات ہے اس پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سابقہ تمام گناہوں کو، غفلتوں کو، کوتاہیوں کو، نادانیوں کو، ناچاقیوں کو، معصیتوں کو، بدعمالیوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم ایمان و یقین رکھتے ہیں اپنے مولا پر مغفرت کی اور معافی کی اور عفو و درگزر کی، کہ وہی ایک ہے جو ہم کو معاف فرما سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو دور فرما سکتا ہے، ہم سے پلیدی کو دور کر دے سکتا ہے، ہمارے جسموں سے برائیوں کو نکال دے سکتا ہے۔ اے مولا، ہمارے لیے اس شب برات کو مبارک رات قرار فرما دے، ہمارے لیے اس رات کو مغفرت کا باعث قرار دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر رحم و کرم فرما، ہم کو اپنا بنا لے، اپنی رضا عطا فرما دے، ہمارے ہر مقصد میں ہم کو جائز مقصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، یہاں ہم اس مبارک شب میں آپ کے ذکر کے لیے اور آپ کے حبیب پاک کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس شب مبارکہ کے بھرپور رحمتوں سے ہم اپنے دامنوں کو مالا مال کر لیں۔ آپ اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ کے ایک کن کے اشارے سے ہماری دین و دنیا بن جا سکتی ہے، ہماری نہ صرف دنیا بن سکتی ہے بلکہ آخرت میں ہم کو نجات بھی مل جا سکتی ہے۔ اے پروردگار، ہم پر نظر کرم فرما، نظر عنایت فرما۔ اے پروردگار، ہم سے خفا مت ہوئیے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہی اعمال ہم کو یہاں تک پہنچاتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری برائیاں، ہمارے گناہ اور آپ سے ہمارا جو ربط و نسبت ہونا چاہیے اس میں جو کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم پھٹکار میں چلے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، دن رات ہم طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، ان سخت حالات کو سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہٹا دیجئے دنیا سے، اور ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجیے۔ اس بری بلا سے ہم کو جلد سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے، تمام انسانیت پر رحم و کرم فرمائے میرے پروردگار، تمام انسانیت پر بلا لحاظ مذہب و ملت۔ ہر انسان آپ ہی کا ہے، آپ ہی نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، آپ کی تخلیق کرنا کسی مقصد سے خالی نہیں، جس کسی کو بھی آپ نے پیدا فرمایا ہے آپ بہتر جانتے ہیں اس کو آپ نے کس لیے پیدا فرمایا، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، عیسائی ہو کہ سکھ ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مسلک پر چلنے والا ہو۔ اے پروردگار، ہم آپ کے رب العالمینی کا صدقہ چاہتے ہیں، آپ سب کے رب العالمین ہیں، کائنات کے ہر شے کے پالن ہار آپ ہی ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ غیر مسلم
وجن ہے آپ سب کو ایک سا رزق عطا فرماتے ہیں، سب کو ایک سا پانی عطا فرماتے ہیں، سب کو ایک سا زندگی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی رب العالمینی کا صدقہ ہے پروردگار، اور آپ کے حبیب پاک رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے پروردگار کہ ہمارے آقا و مولا بھی آپ جیسے رب العالمین ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے رحمت للعالمین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جہاں کا ذرہ ذرہ پل رہا ہے، جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہر قسم کے آسائش سے میسر ہو رہا ہے، اے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا، آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا، ہماری باتوں کو قبول فرما دیجیے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا۔ آج کے مبارک شب کے مبارک ساعتوں کا واسطہ ہے پروردگار، ہماری اس محفل کو قبول فرما دیجیے۔ اس میں جو کچھ بھی باتیں کہی جائیں گی اس کو لوگ ذہن میں اتار لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور تیرا قرب حاصل کر لیں۔ اے پروردگار ہم کو اپنا بنا لے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، یہ متبرک رات جس کا ہر لمحہ رحمت رب غفور سے معمور ہے، اس کو ہم ہر وقت ہر لمحہ عبادت میں گزاریں۔ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جو ہم کو بہت سارے مواقع عطا فرماتی ہے۔ سب سے پہلا موقع ہمارے لیے اور سب سے بہتر موقع ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، کیونکہ حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شب مبارکہ میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مقام کے ہے اس مقام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق علماء کرام نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ہم اور آپ کسی اور کی بات کہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ اترنے کا سوال اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اترنے والی ذات نہیں ہے، اللہ کی ذات چڑھنے والی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی شان و قدرت کے مالک ہیں کہ وہ جب چاہے اتر سکتے ہیں، جب چاہے چڑھ سکتے ہیں، لیکن چڑھنے اور اترنے کا لفظ انسان کے لیے زیب دیتا ہے، اللہ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ الفاظ کا استعمال کرنا اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی قرار پاتی ہے۔ اسی لیے علماء دین نے فرمایا کہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ نزول کے معنی نازل ہونا، آنا، جیسے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک اور آپ کے ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آج کی شب آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر آنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اعلان کر دو کہ آج کی شب ایسی مبارک شب ہے کہ اگر کوئی بندہ مانگتا ہے کہ اسے صحت ہو جائے تو میں اس کو صحت عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی بندہ مانگتا ہے کہ رزق اسے حاصل ہو جائے تو اس کے رزق کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کسی پریشانی سے نجات حاصل ہو جائے تو اس کی پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی پریشانیوں سے مجھے یاد کرے اور میں اس کی پریشانی دور کر دوں؟ بے روزگار ہے تو روزگار سے لگا دوں، بیمار ہے تو شفا عطا کر دوں۔ جو مقصد ہے، چاہے وہ کیسی ہی حاجت ہو، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے اوقات کے لمحات کے برکتوں کے صدقے میں
بندوں کی حاجتوں کو پورا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ تو یہ رات ایسی ہے کہ مغرب کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع شمس تک یعنی فجر کے وقت تک کی اللہ کا فرشتہ ندا لگاتے رہتا ہے، لوگوں کو للکارتے رہتا ہے کہ وہ معافی چاہ لیں، گناہوں سے معافی چاہتے ہیں تو معافی چاہ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ حاجتیں اپنی مرادیں اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں اور دعا کریں تو ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ تو یہ ایک سنہری موقع ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس رات کو صرف جاگ کر نہ گزاریں۔ جاگنے کی رات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف آنکھیں کھلے رکھیں اور اس کو پیسے بھی بسر کر لیں، چائے پیتے رہیں، گلی گلی پھرتے رہیں، موٹر سائیکلیں دوڑاتے رہیں، چیخ و پکار کرتے رہیں، کیا ہے تو ہم جاگ رہے ہیں۔ ایسے جاگنے سے تو بہتر ہے کہ آپ سو جائیں۔ آپ کے سو جانے میں خیر و عافیت ہے، اس لیے کہ کم از کم گناہوں سے تو دور رہیں گے۔ لہذا مسلمان اس جانب توجہ کریں اور تمام رات جاگ کر گزاریں۔ ایسا جاگیں کہ ہر لمحے کا فائدہ اٹھائیں، ہر منٹ ہر سیکنڈ سے کو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں۔ اب یاد کرنا، عبادت کرنا، اس کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ بندہ جیسے چاہے عبادت کر سکتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے رہ سکتا ہے اور محمد رسول اللہ کہہ سکتا ہے، درود شریف کے نذرانے پیش کر سکتا ہے، تلاوت قرآن کر سکتا ہے، اور چاہتا ہے نماز پڑھنا تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ تمام عبادتوں میں نماز کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ نماز ایک اولین اور سب سے اہم فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے، جس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو نماز کی افضلیت دیگر عبادات کے مقابل میں بہت زیادہ ہے، اس لیے نماز پڑھنا سب سے اچھی عبادت ہے اس رات میں۔ اس لیے ہمارے صوفیاء کرام علماء دین نے ہدایتیں دی ہیں کہ اس رات میں آپ ایسی نماز پڑھیں، ویسی نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ قل اللہ شریف کا سورہ پڑھیں، 2 رکعت نفل اس طرح سے ادا کر کے اللہ کے بارگاہ میں اپنی حاجت اور مراد کو مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجت کو پوری کر دے گا۔ ایسی کئی نمازیں آپ کو احادیث شریفہ کے ذریعے سے اور بزرگان دین کے اقوال سے ملتی ہیں، ایسی کئی عبادتیں ملتی ہیں۔ لہذا ہم ہر عبادت کی طرف توجہ کریں۔ آپ تھک گئے تو بیٹھ جائیے، بیٹھ کے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیے، درود شریف پڑھتے رہیے، اور جب سجدہ لینے کے بعد پھر تیار ہو گئے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر نماز پڑھیے۔ نمازوں میں رات کی نماز میں آپ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز بڑی اہم نماز ہے۔ ہم سال بھر تو نماز تہجد پڑھتے نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ ان سے نہیں کہہ رہا ہوں جو بندے اللہ کے محبوب ہیں، جو تہجد کی نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، وہ ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لیکن جو عام طور پر مسلمان تہجد کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو کم از کم ایسی راتوں میں تہجد کی نماز ادا کر لیں تاکہ سنت رسول کا تکملہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پابندی پڑھا کرتے تھے، کوئی رات آپ کی ایسی نہیں جاتی تھی کہ جس میں تہجد کی نماز آپ نہیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے؟ کم از کم 2 گانوں کے ساتھ 4 رکعت پڑھنی چاہیے، یا پھر آپ 2 گانوں کے ساتھ 12 رکعت زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ 4 رکعت کے ساتھ 3 مرتبہ 4 رکعت پڑھ لیں تو 12 رکعت ہو جا سکتے ہیں۔ آپ جیسے چاہیں تہجد کی نماز کم سے کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت کی تہجد کی نماز جو سورہ یاد ہے پڑھ کے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، آپ یہ نماز پڑھ لیں۔ اور ایک اہم بات آپ لوگوں کی معلومات کے لیے اس موڑ پر عرض کر دوں گا
کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا، نبیوں کے نبی، انبیاء کے سردار، آپ کے لیے 5 نمازیں ہی فرض نہیں تھیں بلکہ آپ پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تہجد کی نماز کو بھی فرض قرار دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی طرح تہجد ادا کرتے تھے، اس لیے ناآگاہی نہیں کرتے تھے۔ کوئی رات ایسی نہیں جس میں آپ نے تہجد نہ پڑھی ہو۔ صبح سے شام تک 5 وقت کی نماز پڑھنے کے علاوہ تہجد کی نماز بھی بطور فرض جو صرف آپ کے لیے اللہ نے رکھا، آپ اس کو ادا کیا کرتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ نماز فرض قرار دے دی ہے، تو آپ اپنی امت کو یہ نماز پڑھنے کی تاکید کیوں نہیں فرماتے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کی تاکید تو آپ ضرور فرمائے ہیں، لیکن اس کو بطور فرض ادا کرنے کی تاکید کیوں نہیں فرماتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ یہ نماز صرف مجھ پر ہی فرض قرار دی گئی ہے، میری امت کے لیے فرض نہیں قرار دی گئی، لہذا بغیر اس کے حکم کے میں اپنی امت کو حکم نہیں دیتا۔ یہ ہمارے اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے بندوں پر کہ انہوں نے تہجد کی نماز امت محمدیہ کے لیے فرض نہیں قرار دی۔ 5 وقت کی نماز ہی میں کلاٹیاں کھاتے رہتے ہم، کبھی آتے کبھی غائب ہو جاتے، کوئی نماز پڑھتے کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر تہجد فرض ہو جاتی تو ناممکن ہوتا ہم سب کے لیے کہ ہم تہجد کو پابندی سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اس عادتوں کو جان کر، اور اللہ ویسے مہربان بندوں پر اتنا ہے کہ 70 ماں باپ کی زیادہ سے محبت اپنے بندوں سے رکھتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ تہجد کی نماز کو نہیں اٹھ سکے گا، بستر جب پکڑ لے گا تو فجر کی ادا کدھر ہو جاتی موصوف کو پتہ بھی نہیں چلتا، بڑے زور سے وراٹے مارتے ہوئے سوتے ہیں اور فجر کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو فجر کا یہ حال ہو جاتا ہے تو تہجد کا کیا پوچھنا۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز تو کم از کم پابندی سے پوری طرح سے ادا کریں، کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پر جبر کر کے، کیونکہ دین میں جبر کا اطلاق نہیں ہے، دین کسی چیز پر جبر نہیں کرتا۔ بندہ خوشی کے ساتھ، رغبت و رضا کے ساتھ اللہ کے حضور آ کر کھڑا رہے اور نماز ادا کرے۔ جتنا خوشی کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، جتنی خوشی کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے گی، اللہ کے پاس اس عبادت کا بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ باطل ناخواستہ نمازیں پڑھ لینا، مجبوری کو نماز ادا کر دینا، مجبوری کو عبادتیں کر لینا، اس کے پیچھے جو ثواب رہتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ یا یہ کہ نماز کو یا عبادتوں کو اس کے اقتضاء کے مطابق، اس کے ریکوائرمنٹس کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق، جس طرح سے کہ دین اسلام ہم کو ہر عبادت کا طریقہ بتلاتا ہے، اس میں کمی و بیشی کرتے ہوئے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ویسی عبادتیں بھی اللہ کے نزدیک کم اجر والی قرار پاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے نوجوان مسجد میں آتے ہیں تو کوشش پوری کرتے ہیں، محنت پوری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، سب کچھ صحیح رہتا ہے، لیکن بعض نوجوان گنے چنے اب ایسے رہ گئے ہیں کہ جو بغیر ٹوپی کے نماز ادا کرتے ہیں، بغیر ٹوپی کے، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی کی نماز کیا ضروری ہے۔ ہم سعودی عرب میں دیکھے، وہاں تو بہت سے لوگ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں، UAE میں دیکھے، ہمارا ممالک میں دیکھے تو بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جا سکتی ہے۔ لہذا اس طرح پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ میرے بھائی، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، لیکن نماز کا تکملہ پورا نہیں ہوتا، نماز کا تکملہ پورا نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا سنت رسول ہے، اور کوئی سنت رسول کو چھوڑ دیتا ہے تو رسول کو خفا کر دیتا ہے، رسول اس سے خفا ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ بازار سے جب مال خریدتے ہیں تو مال میں کیا ہوتا ہے، پورا مال پروڈکشن اچھا نکل گیا، کسی فیکٹری سے بہترین نفیس تو شو روم میں رکھ کر اسے بیچا جاتا ہے، اس کی قیمت لکھ دی جاتی ہے کہ اتنے ہزار کا ہے۔ آپ خریدنے گئے تو اس کو جا کر اچھی طرح سے آگے سے پیچھے سے چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کہیں کوئی مار تو نہیں ہے۔ سب چیک کرنے کے بعد آپ ہزاروں روپئے دے کر ٹی وی کا سیٹ خرید لیے لے کے آ گئے۔ اچھا کیا، آپ کا مال گیا، آپ چیک کرنا چاہتے تھے، چیک کرے، لا لیے، اچھی چیز آ گئی، مبارک آپ۔ لیکن اگر اس ٹی وی میں، اس کے فریم میں، اس کے پچھلے حصے کے نچلے کونے میں تھوڑا سا بھی اگر کہیں لانے لے جانے میں ٹرانسپورٹ میں اس کو مار لگ گیا اور اس کا پیچھے کا فریم تھوڑا سا چپک گیا تو اس کو شو روم میں نہیں رکھا جاتا، اس کو الگ کر دیا جاتا، ڈیفیکٹیو آئٹم کہا جاتا ہے اسے۔ حالانکہ چلنے میں سب برابر، ہر چیز برابر، صرف ایک ظاہری فریم کے کونے پر کچھ مار آ گیا تو وہ ڈیفیکٹیو آئٹم ہو گیا، اور یہ جانتے ہوئے سیٹ نے ہٹا دیا کہ گراہک اس کو پسند نہیں کرے گا، لہذا اس کو سامنے نہیں رکھا جائے، بازو رکھ دیا جائے۔ اب اس ڈیفیکٹیو ٹی وی کو اگر کوئی خریدنے جاتا ہے تو سیٹ یہ بتا کر کے بھائی اس کو یہ مال ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس لیے اس کی قیمت میں 1000 روپیہ 2000 روپیہ کمی کے ساتھ آپ لے جا سکتے ہیں۔ آپ 1-2 ہزار روپئے کم دے کر وہ چیز خرید لیتے، گھر کو لا لیتے، نظر بھی نہیں آتی، وہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن آپ تو لا لیے، ڈیفیکٹیو آئٹم لا گئے تو کیا ہوا، ذرے سے مار کی وجہ سے وہ آئٹم ڈیفیکٹیو ہو گیا، خراب آئٹم کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ ہماری نماز بھی صرف ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیفیکٹیو نماز بن جاتی ہے، اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ اللہ کے پاس بھی اس کی قیمت ویسی نہیں آتی جس طرح سے کہ ایک نئے مال کی اور بلا کسی قسم کی خرابی کے مال کی ہم کو ملتی ہے۔ تو ہماری عبادتیں ڈیفیکٹیو عبادتیں ہوتی ہیں اگر ہم کوئی چیز اگر اس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ خالی ٹوپی کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بہت ساری چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہیں ہمارے نوجوانوں میں جو غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں، سیکھتے نہیں دین اسلام کی تعلیمات کو، اس کی وجہ سے ان کے ثواب میں کمی آتی رہتی ہے۔